رب ذوالجلال نے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، اور ان کی صفات کو بیان کیا کہ کون سے مومن ہیں جو فلاح پا گئے ہیں۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، اور دوسری صفت بیان کی گئی والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، اور تیسری صفت بیان کی گئی کہ مومن فلاح کون سے پا گئے، فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ مومن فلاح پا گئے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اسی پہلو کو بیان کروں گا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا چاہیے۔ جلال نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر بھی احکامات بیان کیے گئے کہ نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو۔ انسان کی حقیقی کامیابی کیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے انسان کو احکامات دیے ان کی پاسداری کرنا، یہی ایمان ہے۔ قرآن میں بیان کیا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے محبوب ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے اور ان کے ظاہر کو بھی پاک کیجئے اور ان کے باطن کو بھی پاک کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ اب مال دینے کی وجہ سے سرکار دعا دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ تو جس کے لیے حضور دعا، اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، پھر رب ذوالجلال اس کی کبھی بھی آسمناؤں کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ حضور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کر رہا ہے، اسی کا دیا ہوا مال ہے اور اسی کے سبب ظاہر بھی پاک ہو رہا ہے اور باطن بھی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، دوسری نشانی ہے ویقیمون الصلاۃ، اور تیسری نشانی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو تقوی والا ہے، جو متقی ہے، رب ذوالجلال اس کی نشانی یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ میرے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتا ہے۔ میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور سرکار اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ماہ صیام کے روزے رکھنا اور صاحب استطاعت کا حج کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد بندہ نماز پڑھے، زکوٰۃ نہ دے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ تو رب ذوالجلال نماز کے ذریعے ہمارے بدن کو پاک کرنا چاہتا ہے اور اس زکوٰۃ کے ذریعے ہمارے مال کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ کا معنی ہے ستھرا کرنا، پاکیزہ کرنا، اضافہ کرنا۔ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے مال میں رب العالمین اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ ایک مالی عبادت شرائط وجوب پائے جانے پر لازم کر دی جاتی ہے۔ کہ میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی وضاحت کئی مرتبہ اپنے فرامین سے کی ہے۔ الزکوٰۃ کنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ یہ اسلام کا پل ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لی اس نے اپنے مال کو شر سے محفوظ۔ پتہ چلا کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے شر سے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہے، مانع زکوٰۃ ہے، مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والا، جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہے وہ قیامت کے روز آگ میں ہوگا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو جب شریعت اسلامیہ ہمیں بتا رہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ آج یقین نہیں ہے تو ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے۔ زکوٰۃ کی 10 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا، تیسری شرط ہے بالغ ہونا، چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہونا، پانچویں شرط یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہونا، چھٹی شرط یہ ہے کہ سال کا گزر جانا، اور ساتویں شرط یہ ہے کہ مال کا قرض سے خالی ہونا، آٹھویں شرط یہ ہے کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہونا مال کا، نویں شرط یہ ہے کہ مال کا نامی ہونا، اور 10ویں شرط یہ ہے کہ مال پر قبضہ ہونا۔ یہ چند شرائط ہیں کہ جو پائی جائیں تو پھر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو رب ذوالجلال جس کو اپنے فضل سے مال عطا فرمائے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ مصارف زکوٰۃ بھی قرآن نے بیان کی، جو صدقہ واجبہ ہے۔ الفقراء، سب سے پہلے تم نے فقیروں کو دینا ہے، والمساکین، پھر مساکین کو دینا ہے، فرمایا عامل کو دینا ہے، جو عمل کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کو وصول کرنے والے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی ہے، اور فرمایا 9 مسلم ہیں جو جن کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی گئی ان کو زکوٰۃ دینی ہے،
اور فرمایا غلام کو زکوٰۃ دینی ہے، مجاہد کو زکوٰۃ دینی ہے، اور جو مسافر ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔